بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 7 سنت کی اہمیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب اپنی کتابوں کو اوپن کر لیں، پیج نمبر 35 کھولیں۔ سنت کی اہمیت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ہم انہیں احادیث کہتے ہیں، اور جن باتوں پر عمل کر کر دکھایا، ٹھیک ہے، جن کاموں پر جو کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم انہیں سنت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچایا اور ساتھ ہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنی احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا احکام ہم لوگوں تک پہنچایا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہمیں وہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے تمام پیغام ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ اب آگے دیکھیں سنت کی تعریف۔ سنت کہتے کسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جو عمل کر کر دکھایا اس کو سنت نبوی کہتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تم بھی اسی طرح عمل کرو، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھا دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا کئی جگہ حکم دیا ہے، اور نماز کے حصوں مثلاً قیام، رکوع اور سجود کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب عملی طور پر ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یعنی کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں دیتے ہیں، جیسے کہ نماز کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں عملی طور پر کر کر بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کن پر واجب ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور یہ کتنے عرصے بعد دی جاتی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا۔ قرآن کریم میں حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، مگر حج کا طریقہ اور اس کے مناسک ترتیب وار بیان نہیں کیے گئے۔ اس بارے میں ہمیں مکمل رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا کہ کس طرح اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک اور طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو حکم ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہم پر جو چیزیں فرض کی ہیں، اس کا طریقہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ غرض تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں مکمل رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے بے خبر ہوتے تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح ہم بھی بھٹک رہے ہوتے۔ دیکھیں دوسرے مذاہب میں لوگ جس طرح یعنی کہ ایک ہی طریقے پر عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ان کے کچھ لوگ کسی طرح عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کسی اور طریقے سے، لیکن الحمدللہ مسلمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی کے مطابق ہی عمل کر کر نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ دوسرے مذاہب والے جو اپنے آپ کو مختلف نبیوں کا پیروکار کہتے ہیں، اگر ان نبیوں کا اتباع کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں، یعنی کہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو ان کے پاس سند کے ساتھ ہو، جس کو وہ کہہ سکیں گے یہ ہمارے پاس صحیح پہنچی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آسان ہو گیا ہے، ہمیں زندگی کے ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ میسر ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ سب کس وجہ سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وجہ سے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کو محفوظ کیا، اور پھر ہم تک ان تمام باتوں کو اور تمام عمل کو پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی کہ پیروی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ جو تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے اور وہ تمام احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ تمام سنت نبوی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اس پر عمل کیا، اس کو محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا تاکہ لوگ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، ان کا ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اس امت کے ہر فرد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے ہر طرح کے مسئلے کا حل ملتا ہے، چاہے وہ حاکم ہو، محکوم ہو، جنرل ہو یا سپاہی، امیر ہو یا غریب، استاد ہو یا طالب علم۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مکمل اور مستقل رہنمائی فراہم کرتی ہے، یعنی کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، اگر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اپنے تمام مسئلوں کا حل مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں تاکہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ تو بچوں، آج ہم نے سنت کی اہمیت کو پڑھا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر اور تمام اعمال پر اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں عمل کر کر دکھایا اور جو باتیں ہمیں بتائیں اس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اس کی ایک دفعہ دوبارہ سے ریڈنگ کر لیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر اس کی ورکنگ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔